اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ۔ تو آخر تک اس کی ہم نے اجرا ترکیب کرنی ہے، ویڈیو کے آخر تک جڑی رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت اچھے انداز سے یہ ترکیب ہونے والی ہے، اجرا ہونے والا ہے، آپ کو نحو کے لحاظ سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو علم سب سے پہلے ہے، تو اس کے بارے ہم اجرا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اجرا کرنے والا کسی سے بھی اجرا کروانا ہو تو یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ لفظ ہے یا غیر لفظ ہے۔ تو لفظ ہے، آگے والا جواب دے گا تو لفظ کیوں ہے، کیونکہ ما یتلفظ بالانسان، جس کا انسان تلفظ کرے وہ لفظ ہے، تو اس کا انسان تلفظ کرتا ہے۔ دوسرا لفظ کی دو پوچھے گا، لفظ کی کتنی قسمیں ہو، کہے گا لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، محمل۔ ہاں بھئی یہ کون سا لفظ ہے، موضوع ہے۔ محمل کیوں نہیں ہے؟ محمل اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ بے معنی ہوتا ہے، تو یہ موضوع ہے، اور موضوع ہوتا ہے جو با معنی ہو، تو یہ علم کا ایک معنی ہے۔ اب لفظ موضوع کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، مفرد، مرکب۔ تو یہ علم مفرد ہے، مرکب ہے، بھئی مفرد ہے۔ مرکب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک سے زائد کلمے نہیں ہیں، یعنی دو یا دو سے زائد موضوع الفاظ نہیں ہیں، ایک ہی لفظ موضوع ہے۔ اچھا مفرد ہے، مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو یہ ان تین قسموں سے کون سی قسم ہے؟ یہ فعل ہے۔ اسم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسم کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ حرف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حرف کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ اب یہ اب ان سے علامتیں بھی سن لینی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ فعل کیوں ہے؟ فعل اس لیے ہے کیونکہ یہاں فعل کی علامت پائی جا رہی ہے۔ تو فعل کی علامت کیا ہے؟ بھئی فعل کی علامتیں بہت ہیں، ان میں سے ایک علامت ہے کہ امر ہونا، فعل امر ہونا، یعنی امر ہونا، نہیں ہونا، مضارع ہونا، ماضی ہونا، یہ علامتیں ہیں۔ تو امر ہونا یہ بھی ایک فعل کی علامت ہے۔ تو اعلم جو ہے یہ امر ہے، یعنی فعل امر ہے، اس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے یہ فعل کی اس کے اندر علامت موجود ہے، تو ہم اس کو جو ہے فعل بنا لیں گے۔ اب یہ ہے کہ فعل کا اجرا یہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا، چونکہ اسم نہیں ہے تو اسم اور حرف کے اجرا پہ نہیں جائیں گے، فعل کے اجرا پہ آ جائیں گے۔ تو فعل کے بھئی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی چار قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ تو بھئی یہ اب کون سا فعل ہے؟ تو بھئی فعل امر ہے۔ تو ہاں بھئی یہ فعل ماضی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ماضی کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی۔ ماضی کتنی قسمیں ہیں بھئی؟ ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ماضی تمنائی، ماضی احتمالی، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری۔ تو ان میں سے کچھ نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے بھئی؟ اس لیے کہ ماضی قریب میں قد ہوتا ہے، ماضی بعید میں کانا ہوتا ہے، ماضی احتمالی میں لعل ہوتا ہے، ماضی تمنی میں لیتا ہوتا ہے، ماضی استمراری میں جو ہے وہ فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اور شروع میں کانا لگا ہوتا ہے، اور ماضی مطلق یہ ہے ہی نہیں کیونکہ یہ امر ہے اور اس کے اندر کسی کام کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ماضی میں گزشتہ بات کی خبر دی جاتی ہے۔ اور ایک اور انداز سے بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہاں ماضی کا کوئی وزن نہیں پایا جا رہا، کہ اعلم یہ ماضی کا کوئی وزن نہیں ہے، تو یہ فعل امر کا وزن ہے۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا بھئی یہ فعل ماضی نہیں ہے، تو اب فعل مضارع کیوں نہیں ہے؟ تو بھئی فعل مضارع اس لیے نہیں ہے کیونکہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع وہ ہوتا ہے جس کے اندر حال یا استقبال والے زمانے کی خبر دی جاتی ہے، جبکہ اس کے اندر مستقبل والے زمانے کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ فعل نہیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے، جبکہ علم کے اندر کسی آنے والے مستقبل والے کام کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ اب ہو گیا فعل امر۔ اب یہ ہے کہ فعل امر 3 ہوتے ہیں، فعل امر حاضر، فعل امر غائب اور فعل امر متکلم۔ تو اب یہ کیا ہے؟ تو بھئی یہ فعل امر حاضر ہے۔ تو فعل امر غائب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں غائب کا حکم نہیں دیا جا رہا، غائب چیز کے بارے میں حکم نہیں دیا جا رہا۔ اور فعل امر متکلم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر متکلم کو حکم نہیں دیا جا رہا۔ تو اور فعل امر غائب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں غائب کو حکم نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ فعل امر حاضر ہے، یعنی اس میں حاضر کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ علم یہاں تک جو ہے فعل ماضی ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع اور معرفہ نکرہ کا اجرا تو اس پہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اسم قسم ہے، تو معرب مبنی کا اجرا اس پہ کر سکتے ہیں کیونکہ معرب مبنی فعلوں میں بھی جاری ہوتا ہے۔ تو علم بھئی معرب ہے یا مبنی ہے؟ تو بھئی یہ مبنی ہے۔ بھئی معرب نہیں ہے، مبنی ہے۔ معرب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معرب کی جو قسمیں ہیں 16 قسمیں یا 12 قسمیں یا 9 قسمیں، تو یہ مختلف بنائی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ فعل ماضی کیوں ہے؟ فعل مبنی کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں مبنی یہ والا فعل یہ مبنی کیوں ہے؟ بھئی مبنی اس لیے ہے کیونکہ مبنی کے 6 الفاظ ہیں، ان میں اس میں ایک لفظ پایا جاتا ہے۔ بھئی مبنی کے 6 الفاظ کون سے ہیں؟ اور وہ ہیں تمام حروف، فعل ماضی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ امر حاضر، امر حاضر،
اور جملہ اور فعل مضارع نون تاکید والا اور نون ضمیری والا. تو اس کے علاوہ تو اب یہ جو اعلم ہے اس کے اندر جو ہے وہ ماضی کے الفاظ میں سے فعل امر حاضر یہ پایا جاتا ہے. تو اب یہ مبنی ہے، تو مبنی جو ہے وہ تو کسی حرکت پر ہوتا ہے، تو یہ کس حرکت پر مبنی ہے؟ تو بھئی یہ مبنی علی السکون ہے، یعنی اعلم، تو یہ مبنی علی السکون ہو گیا. تو یہاں تک جو ہے ہم نے جو ایک ترکیب کا انداز ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ترکیب آپ اس طرح کریں کہ ہر کلمے کے معرب مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ مبنی کی کون سی قسم ہے اور کس حرکت یا سکون پر مبنی ہے. تو یہ مبنی قسم فعل امر حاضر ہے اور مبنی ہے، اور مبنی قسم فعل امر حاضر ہے، اور پھر یہ مبنی علی السکون ہے. تو یہ تینوں چیزیں یہاں پہ بیان ہو گئی. اب علم فعل امر حاضر ہے، اور فعل امر حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ضمیر چھپی ہوتی ہے جو کہ فاعل بنتی ہے. یہ اصول ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی حاضر کا صیغہ ہے، چاہے وہ فعل مضارع حاضر کا صیغہ ہے جیسے تدریب ہو گیا، فعل نہیں حاضر کا صیغہ ہے جیسے لا تدریب، فعل امر حاضر کا صیغہ ہے جیسے اضرب، ان سب کے اندر ہمیشہ انت ضمیر جو ہوتی ہے وہ وجوبی طور پہ محذوف ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے اور وہ فاعل بنتی ہے. تو علم کے اندر انت ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بننے سے پہلے اس پہ اجرا وہ سارا یہی ہوگا. لفظ ہوگا، لفظ کے بعد لفظ کی اقسام موضوع محمول، اس کے بعد مفرد مرکب بعد اسم فعل حرف، تو یہ اسم ثابت ہو جائے گا. تو اسم کی اقسام میں سے یہ اسم کی علامت پوچھنی ہے کہ انتا کے اندر اسم کون سی علامت ہے؟ تو ضمیر ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، فاعل ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، مسند الیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، اور اس کے بعد ہے یہ معرفہ نکرہ میں سے تو معرفہ میں سے یہ معرفہ ہے اور اس میں ضمیر ہے، واحد میں سے واحد ہے انتا، اور مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، واحد ثنیہ جمع میں سے واحد یہ بھی پڑھ لیا ہے، اور معرب مبنی میں سے مبنی ہے کیونکہ مبنی کی اقسام میں سے اس میں غیر متمکن پائی جا رہی ہے، اور اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے یہ اس میں ضمیر پایا جا رہا ہے، اور ضمیر کی اقسام میں سے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ضمیر مرفوع متصل میں سے یہ بارز نہیں ہے بلکہ مستتر ہے، اور مستتر میں سے بھی یہ جوازی نہیں ہے بلکہ وجوبی ہے. تو یہاں تک یہ انت ضمیر کا اجرا ہو گیا. تو اب ہم نے انت ضمیر کا مبنی ہونا بھی واضح کر لیا، مبنی کی قسم ضمیر ہونا بھی واضح کر لیا، یعنی اس میں غیر متمکن اور اس کی قسم ضمیر، اور پھر کس حرکت یا سکون پر مبنی ہے؟ تو یہ مبنی علی الفتح ہے. تو علم کا ہم کہیں گے فعل امر حاضر معروف مبنی علی السکون، اس کے اندر انتا ضمیر مرفوع متصل مستتر وجوبی محلاً مرفوع کیونکہ مبنی ہے تو محلاً مرفوع علم کا فاعل. اس کے بعد آگے چونکہ علم جو ہے فعل متعدی میں سے ہے تو یہ جو ہے اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم آگے چلتے ہیں انا کے طرف. تو انا جو ہے اس پہ بھی سارا یہی اجرا ہوگا لفظ والا سارا. اب اس میں یہ آ جائے گا فرق کہ اسم فی الحرف میں سے علم بنا تھا، فعل انتا بنا تھا اسم، اور انا بنے گا حرف. تو اب حرف پہ آ جائیں گے. تو حرف ہے تو حرف میں جو ہے معرب مبنی سے ڈائریکٹ شروع کریں گے کیونکہ معرفہ نکرہ مذکر مؤنث واحد ثنیہ جمع یہ اسم کی اقسام ہے. تو معرب مبنی پہ آ کے ہم کہیں گے کہ یہ معرب ہے، مبنی ہے، تو بھئی یہ مبنی ہے. اب مبنی ہے تو مبنی میں سے کیا ہے؟ تو حروف میں سے حروف ہے، تو حروف میں سے کیا ہے؟ حروف مبانی ہے یا معنی ہے؟ تو یہ حروف ہے معانی میں سے. حروف معانی میں سے کیا ہے؟ عاملہ یا غیر عاملہ ہے؟ تو یہ جو ہے حروف عاملہ میں سے ہے. اور حروف عاملہ میں سے اسماء پہ داخل ہونے والا ہے یا افعال پہ داخل ہونے والا ہے؟ تو یہ اسماء پہ داخل ہونے والا ہے. اسماء پہ داخل ہونے والا ہے تو ان میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ان میں سے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ تمام تفصیل حروف عاملہ اور غیر عاملہ کی کہاں سے ملے گی؟ تو اس کی بھی الگ سے ویڈیو بنا دی گئی ہیں، آپ اسی چینل کے اندر ویڈیو دیکھ سکتے ہو، اس کا لنک بھی نیچے سینڈ کر دیا جائے گا. تو انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہو گیا. اب یہ ہے کہ مبنی ہے تو اب کس حرکت مبنی ہے؟ تو یہ مبنی علی الفتح ہے، اس لیے انا پڑھا جاتا ہے. اننا اصل میں انا، تو یہ مبنی علی الفتح ہے. تو دیکھو انا کا جو ہم نے مبنی بھی واضح معرب مبنی ان میں سے مبنی واضح کر دیا، مبنی قسم سے ہم نے قسم بھی واضح کر دی کہ حروف ہے، حروف میں سے حروف عاملہ میں سے، اور کس حرکت یا سکون پر مبنی ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا. تو انا کے بارے میں ہم کہیں گے انا حرف مشبہ بالفعل مبنی، انا حرف مشبہ بالفعل مبنی علی الفتح ہو گیا. اب جو ہے انا حرف مشبہ بالفعل کا ہم نے اسم اور اس کی جو ہے خبر ڈھونڈنی ہوتی ہے کیونکہ انا حرف مشبہ بالفعل ابھی ہم نے پڑھا حروف عاملہ میں سے. اب یہ کیا عمل کرتا ہے؟
تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. اسم کو یہ نصب دیتا ہے اور خبر کا جو ہے یہ مرفوع یعنی رفع دیتا ہے. تو العواملہ کے اوپر اجرا کرتے ہیں. لفظ غیر لفظ ہے تو لفظ ہے، موضوع ہے یا محمل ہے، موضوع ہے، مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی اقسام میں سے یہ اسم ہے، اسم کے علامت میں سے تو اس پر الف لام پایا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ مسند الیہ ہے. اور تیسرا یہ جمع ہے کہ جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. تو یہ العواملہ جو ہے یہ اسم کی یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں. پھر یہ معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے کیونکہ معرب باللام کی اسم ہے. واحد تثنیہ جمع میں سے جمع ہے. اور جمع کون سی علامت ہے؟ جمع کی علامت میں اس کے اندر جو ہے وہ جمع کی علامتیں یہ ہیں و نون یا نون، جمع قلت کے اوزان، جمع کثرت کے اوزان. تو عوامل جو ہے یہ جمع کثرت کے اوزان پہ پایا جا رہا ہے، یعنی فواعل کے وزن پر. اور فواعل جو ہے یہ جمع کثرت کے اوزان میں سے. جمع کثرت کا کوئی بھی وزن آ جائے تو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ چیز جس کے اوپر جمع کثرت کا وزن آ رہا ہے وہ جمع کثرت ہے یعنی جمع ہے. تو جمع ہونا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ مذکر و مؤنث میں سے عوامل جو ہے یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی. مؤنث کتنی علامتیں ہیں؟ 6 علامتیں مؤنث کی. پہلی کیا ہے؟ گول داغ ہونا، دوسری الف ممدودہ، تیسری الف مکسورہ، چوتھی مؤنث کا نام ہونا، پانچویں مؤنث کا استعمال ہونا، چھٹی مؤنث سماعی ہونا. تو ان میں سے بھی یہ کچھ نہیں ہے. بہرحال العوامل ہے. اب اس کے بعد معرب ہے، مبنی ہے. تو معرب ہے، معرب کی اقسام میں سے معرب ہے، مبنی ہے. تو معرب ہے بھئی معرب کی اقسام میں سے کیا ہے؟ تو بھئی معرب کی اقسام میں سے یہ جو ہے غیر منصرف بھی بن سکتا ہے اور جمع مکسر منصرف بھی بن سکتا ہے. غیر منصرف تو اس طرح بن سکتا ہے کہ یہ جمع منتجموں کے صیغے پر ہے، فواعل. اور جمع مکسر منصرف یعنی منصرف اس لیے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس پہ اوپر الف لام ہو گیا. اور علماء کا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب غیر منصرف پہ الف لام آ جاتا ہے تو وہ منصرف بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کو جمع مکسر منصرف بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو غیر منصرف بھی بنا سکتے ہیں. تو بہر صورت چاہے غیر منصرف ہو یا جمع مکسر منصرف ہو، جمع مکسر منصرف ہو یا غیر منصرف ہو، بہر صورت یہ حالت نسبی ہے یا رفعی ہے یا جری ہے. تو یہ حالت نسبی اس لیے کیونکہ یہ منصوبات میں سے کیوں ہے؟ کیونکہ حروف مشبہ فعل کا اسم ہے. حروف مشبہ فعل منصوبات میں سے ہوتا ہے، لہذا یہ حالت نسبی. اور حالت نسبی میں چاہے جمع مکسر منصرف ہو یا غیر منصرف ہو ان کا اعراب فتح لفظی آتا ہے. تو العوامل کا ہم نے اعراب حل کر لیا کہ اس کا اعراب فتح لفظی آئے گا یعنی العوامل آئے گا. تو ہم نے اس کا معرب مبنی ہونا بھی واضح کر لیا، اس کے ساتھ معرب کی قسم بھی واضح کر لی، معرب قسم کے ساتھ ہم نے اس کا اعراب بھی واضح کر دیا. تو العواملہ کا ہم اس طرح ترکیب میں بولیں گے کہ العواملہ جو ہے معرب جمع مکسر منصرف یا غیر منصرف منصوب فتح لفظی کے ساتھ. تو یہ اس طرح ہم نے ترکیب میں بولنا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں فی النحوی کے اوپر. تو فی جو ہے اس کا اجرا انا حرف مشبہ بالفعل ہی کی طرح سارا کا سارا ہوگا، بس اینڈ پہ یہ فرق کر دینا ہے. ایک تو انا مبنی علی الفتح تھا تو فی جو ہے یہ مبنی علی السکون بن جائے گا کیونکہ اس کے آخر میں سکون ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ انا جو ہے یہ حروف عاملہ میں سے تھا، ان حروف عاملہ میں سے کہ جو حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، جبکہ فی ان حروف عاملہ میں سے ہے کہ جو حروف جارہ ہیں. تو فی ہے مبنی حرف جر ہے اور مبنی علی السکون ہے. تو اس کے اندر بھی ہم نے مبنی بیان کر دیا، مبنی کی قسم بیان کر دی کہ مبنی ہے اور حرف ہے، اور اس کی حرکت بیان کر دی کس حرکت یا سکون پر مبنی ہے. تو یہ فی حرف جر مبنی علی السکون، اس کی یہ ترکیب ہوگی. اس کے بعد ہے النحوی. تو النحوی میں بھی اجرا جو ہے وہ سارا جو ہے اسم فعل حرف تک یہ اسم میں آ جائے گا. اسم کی علامتیں الف لام کے ساتھ دوسری علامت اس میں جر کا ہونا، جر کے ہونے کے ساتھ تیسری علامت اس میں حرف جر کا داخل ہونا اس پر. تو یہ النحو میں اسم کی 3 علامتیں ہیں. پھر یہ مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے کیونکہ مؤنث کی 6 علامتوں سے کوئی علامت نہیں ہے. واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے کیونکہ تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہیں ہے. تثنیہ کی علامت ہے کیا علامت ہے کہ 2 فرد سمجھے جائیں تو اسے 2 بھی فرد نہیں سمجھاتے. دوسری علامت تثنیہ کی یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف نون ہو، یہ بھی نہیں پائی جا رہی. تیسری علامت تثنیہ کی یہ بنے گی کہ یا نون ہو جس یا کا ما قبل فتح ہو یعنی رجلینی، تو وہ بھی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور جمع کی بھی کوئی علامت موجود نہیں ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. تو لہٰذا یہ واحد کہلائے گا. اور اس کے بعد معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، معرب باللام ہے. معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے. مبنی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مبنی کے جو 6 الفاظ ہیں ان میں سے کچھ نہیں پایا جا رہا. معرب ہے تو معرب کی قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو معرب قسموں میں سے مفرد. النحوی تو یہ دلون، نحون، دلون. تو ہاں یہ اس کے وزن پہ آ رہا ہے یعنی یہ قائم مقام صحیح ہے. قائم مقام صحیح کیا ہوتا ہے؟ آخر میں حرف علت ہو، ما قبل ساکن ہو.
صحیح ساکن ہو. تو النحو جو ہے نا یہ قائم مقام صحیح ہے. اور قائم مقام صحیح کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفعی، نصبی، جری. تو اب یہ کون سی حالت ہے؟ تو بھئی یہ حالت جری ہے. اب حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مجرورات میں سے ہے. مجرورات میں سے کیوں ہے؟ کیونکہ حرف جر کا مجرور ہے. اب یہ حالت جری کس سے آئے گی؟ تو حالت جری جو ہوتی ہے قائم مقام صحیح کی وہ کسرہ لفظی کے ساتھ ہوتی ہے. تو النحو پہ ہم اعراب لگا لیں گے النحوی. تو یہ ہمارا اعراب حل ہو گیا. تو اب النحو کو ترکیب میں ہم نے کیا بولنا ہے؟ ترکیب میں ہم نے یہ بولنا ہے کہ بھئی النحو جو ہے معرب قائم مقام صحیح مجرور کسرہ لفظی کے ساتھ. تو یہ یہاں تک ہو گیا. اب فی نحو جو ہے جار مجرور مل کے جو ہیں یہ جار مجرور مل کے یہ بن جائیں گے ظرف مستقر، کیونکہ جو اس کا متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے. فی نحو کا جو متعلق ہے وہ ہم نے محذوف نکالنا ہے، وہ بن جائے گا ثابتت یا ثابتتن. اب ثابتت یا ثابتن اس لیے نکالیں گے کیونکہ ثابتت یا ثابتتن کے اندر جو ضمیر ہے وہ کہ ثابت ہیں. کیا ثابت ہیں؟ عوامل ثابت ہے. تو عوامل ہے جمع مکسر، اور ثابتت اور ثابتتن تو ہم واحد مؤنث سے نکالیں گے کیونکہ جو مکسر ہوتی ہے اس کے لیے جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہم ثبتت یا ثابتتن لگائیں گے. اب اس کے بعد ہے کہ علا، تو اس کو فی نحو کو ظرف مستقر بنانا ہے، اس کے متعلق کر دینا ہے ثابتت اور ثابتن کے. تو ثابتہ یا ثابتتن، ثابتت یا ثابتن، تو ثابتت جو ہے وہ فعل بن جائے گا، اس میں جو ہے وہ ہی ضمیر فاعل بن جائے گی. اس طرح ثابتن اس میں فاعل بن جائے گا اور اس میں ہی ضمیر فاعل بن جائے گی. اب آگے ترکیب باقی ہے جو اسی کے ساتھ ہی ملے گی. تو آگے علی حرف جر ہے. علی حرف جر سارا وہی فی حرف جر کی طرح اس کا اجرا ہوگا، بس آخر میں برابر ہے، یعنی مبنی علی السکون ہونے میں بھی برابر ہے کہ لا کے آخر میں کھڑا زبر ہے، کھڑا الف ہے، اور الف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، علی مبنی علی السکون ہے. اس کے بعد ہے ما الف ہو. تو یہ ما ہو گیا ما موصولہ، ما ہو گیا ما موصولہ مبنی علی السکون، ما موصولہ مبنی علی السکون. ما الف ہو. تو الفا جو ہے الفا یہ پھر فعل ہے، اس پر فعل والا اجرا ہوگا جو علم پہ تھا. بس جب ہم یہاں پہ پہنچیں گے کہ بھئی فعل کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. تو چاروں میں سے کون سی ہے؟ تو ہم کہیں گے چاروں قسموں میں سے ماضی ہے. تو ماضی کیوں ہے؟ کیونکہ ماضی کی قسم پائی جا رہی ہے ماضی مطلق. تو یہ الفا جو ہے یہ ماضی مطلق ہے باب تفعیل کا. تو الفا ماضی مبنی علی الفعل ماضی مبنی علی الفتح ہو گیا. الفا ہو ضمیر ہے، تو ضمیر کے اندر ہم باقی اجرا وہ اسم والا ہوگا. جب ضمیر پہ آئیں گے کہ یہ ضمیر کون سی ہے؟ تو ضمیر منصوب متصل ہے. ضمیر منصوب متصل کیوں ہے بھئی؟ ضمیر منصوب متصل اس لیے ہے کیونکہ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے فعل کا صیغہ اپنی واحد کی شکل پہ رہے اور وہ ضمیر صرف بدلتی رہے تو ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے. تو الفا میں ایسا ہی ہوگا کہ یہاں فعل کا صیغہ واحد رہے گا جبکہ ضمیر بدلتی رہے گی. اگر ہم اس کی گردان پڑھیں تو یہ ہوگا الفہو، الفہما، الفہم، الفہا، الفہما، الفہن. تو یہ الفا باقی ہے. تو واحد کا صیغہ جب باقی رہے اور ضمیر بدلتی رہے تو یہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے. ضمیر منصوب متصل کی 2 قسمیں، ایک وہ ضمیر منصوب متصل جو فعل سے ملی ہوتی ہے اور ایک وہ ضمیر منصوب متصل جو حرف مشابہ فعل سے ملی ہوتی ہے. تو یہ الفا یہ جو ہو ضمیر منصوب متصل ہے یہ حرف مشابہ فعل سے ملی ہے. تو یہ اصل میں ہوا تھی تو اس لیے مبنی علی الفتح ہم اس کو کہیں گے، اور وقتی طور پہ ہم اس کو مبنی علی الضم بھی کہہ سکتے ہیں. تو الفا جو ہے یہ فعل ماضی مطلق مبنی علی الفتح ہو گیا. ہو ضمیر منصوب متصل اور یہ ضمیر منصوب متصل جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ مفعول بہ بنتی ہے. الفا الشیخ. اب الفا جو ہے اس کو فاعل کی ضرورت ہے، تو اب یہاں جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ پہلے ہی ہے اور اس کا آنا وجوبی طور پہ ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور جو مفعول ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہو تو پھر اس کا پہلے لانا واجب ہے. تو ہو ضمیر منصوب متصل ہے اور فاعل اس میں ظاہر ہے شیخ، تو یہاں ضمیر کو ہم پہلے لگانا واجب ہے کیونکہ ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو فعل سے الگ نہیں ہو سکتی، تو ہو ضمیر کو الگ نہیں لگا سکتے. الفا الشیخ. تو شیخ کو ڈائریکٹ فاعل بنائیں گے تو نہیں فاعل بنائیں گے بھائی، ہم نے آگے بھی دیکھنا ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں آگے کون سی عبارت ہے. تو وہ ہے الشیخ الامام. الشیخ الامام. تو یہاں جو ہے الشیخ والامام 2 معرفہ اسم ہیں اور قاعدہ ہے کہ 2 معرفہ اسم ہوں تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. تو ہم الشیخ کو بنا دیں گے موصوف اور الشیخ اور الامام.
تو الامام جو ہے بن جائے گی اس موصوف کی صفت اول، ٹھیک ہے۔ اور افضل علماء الانامی، اب ہم افضل علماء الانامی کی جو ہے ترکیب کریں گے، اس سے پہلے الشیخ پہ جو ہے اجرا کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیں۔ تو اس پہ اجرا سارا کا سارا وہی ہوگا جو نحو پہ اجرا ہے یا جو اسم پہ اجرا ہوتا ہے۔ ہاں فرق یہ آ جائے گا کہ الشیخ جو ہے یہ معرب قسم میں سے مفرد منصرف صحیح ہو جائے گا، اور یہ مرفوع ہے تو مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ ہوگا، تو کیونکہ یہ فاعل ہے تو مرفوعات میں سے، لیکن مرفوع ڈائریکٹ فاعل اس کو نہیں بنائیں گے بلکہ یہ موصوف فاعل ہے، یعنی اس سے پہلے ہم اس کو موصوف بنانا ہے۔ تو الشیخ موصوف ہو جائے گا، اور آگے آ جائیں الامام، تو امام جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، اس موصوف کی صفت ہو جائے گا۔ تو اب اس موصوف کی صفت ہے، اور قاعدہ بھی موصوف صفت والا ابھی لگا دیا ہم نے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تو الامام پہ اعراب رفع کیوں آئے گا، کیونکہ یہ تابع ہے، اور تابع کے اعراب مطبوع والا ہوتا ہے۔ تابع کیوں ہے، کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت تابع کے سامنے سے، لہٰذا اس کا اعراب وہی ہوگا جو مطبوع کا اعراب ہوتا ہے۔ تو اب اعراب کی قسمیں تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں الامام کے اوپر کہ اس کا اعراب اصلی ہے یا طبعی ہے، تو بھئی اس کا اعراب طبعی ہے۔ اچھا پھر اس کا اعراب طبعی ہے تو اعراب طبعی ہو یا اصلی ہو تو اس کی کتنی قسمیں ہیں، بھئی اس کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تقدیری، ایک ہوتا ہے لفظی۔ تو بھئی یہ لفظی ہے، تقدیری ہے تو بھئی یہ لفظی ہے۔ لفظی کیوں ہے، بھئی لفظی اس لیے وہ ہوتا ہے اعراب ہوتا ہے جو پڑھا جائے، تو یہ پڑھا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ اس کی صفت اول ہو گئی۔ اس کے بعد ہے افضل علماء الانامی، تو یہ شیخ کی دو صفتیں، ایک تو یہ کہ وہ شیخ امام ہے، اور دوسرا علماء انام یعنی مخلوق کے جو علماء ہیں ان سے یہ افضل ہے۔ تو افضل جو ہے یہ ہم اب اس کے اندر گفتگو کریں گے۔ تو یہ اسم ہے، اس کے اندر اسم کی جو ہے وہ علامتوں میں سے کیا علامت پائی جا رہی ہے، کیونکہ افضل یہاں پہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے، افضل علماء الانام۔ اب افضل جو ہے یہ اسماء مشتقہ میں سے ہے یا اسماء غیر مشتقہ میں سے، تو بھئی یہ افضل جو ہے اسماء مشتقہ میں سے، جبکہ نحو ہو گیا، امام ہو گیا، تو الشیخ ہو گیا، یہ اسماء غیر مشتقہ میں سے ہیں۔ تو افضل جو ہے یہ اسماء مشتقہ میں سے ہے، تو اسماء مشتقہ کتنے ہیں، بھئی اسماء مشتقہ یہ ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں مشبہ، اس میں تبدیل، اس میں مبالغہ، اس میں مکان، اس میں زمان، یہ سارے اسماء مشتقہ ہیں۔ تو اب اسماء مشتقہ میں سے کچھ عاملہ ہوتے ہیں، کچھ غیر عاملہ ہوتے ہیں، جیسے اس میں ظرف ہے، اس میں حالہ ہے، یہ غیر عاملہ ہیں، جبکہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں مشبہ، اس میں تبدیل، اس میں مبالغہ یہ عاملہ ہیں، یعنی عمل کرنے والے ہیں، رفع نصب جر والا، رفع نصب والا۔ تو افضل جو ہے یہ عاملہ میں سے غیر عاملہ میں سے ہے، تو افضل جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، اور یہ عاملہ میں سے ہے، یعنی اس کا فاعل ہوتا ہے اور یہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو افضل علماء الانامی، تو یہاں افضل کا جو فاعل ہے وہ افضل پہلے جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، تو افضل اس میں تفضیل ہے، اور افضل کے اندر جو ہے وہ ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ تو افضل اس میں تفضیل کو ہم جو ہے وہ افضل یہاں جو ہے اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہوتے ہیں، تو بھئی اس میں تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ اس میں تفضیل یا تو الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا، یا اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی اس کے بعد من لگا ہوگا، یا اس میں تفضیل مضاف ہوگا استعمال ہوگا۔ تو یہاں بھی اس میں تفضیل کیا ہوگا استعمال ہو رہا ہے، تو بھئی اس میں تفضیل جو ہے یہاں پہ مضاف ہوگا استعمال ہو رہا ہے۔ تو افضل یہ اس میں تفضیل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، لیکن افضل کو ہم یہاں ترکیب میں کریں گے کہ یہ یعنی وہ افضل ہے علماء الانام مخلوق کے علماء میں سے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر موجود ہے، لیکن ہم ترکیب کے اندر اس کو صرف مضاف قرار دیں گے کہ افضل اس میں تفضیل مضاف، اور علماء الانامی یہ علماء الانامی یہ پھر مضاف الیہ بنیں گے۔ تو یہ سارے افضل اور علماء الانام مضاف الیہ اس لیے بنائیں کیونکہ یہاں پہ ایک قاعدہ لگ رہا ہے کہ 3 اسم آ جائیں، پہلے 2 نکرہ ہوں، تیسرے نمبر والا معرف باللام ہو، تو جو سب سے پہلا ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جو سب سے آخر میں ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور جو درمیان والا ہوتا ہے وہ ما قبل کا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور ما بعد کا مضاف ہوتا ہے۔ تو افضل علماء الانام کو ہم اس طرح یہ اس کی ترکیب بن جائے گی، اور اس پہ قاعدہ لگ جائے گا۔ اب یہ ہے کہ افضل پہ جو اجرا ہے تو وہ اس پر وہی اجرا ہوگا جو الامام، الشیخ اور النحو وغیرہ پہ اجرا ہونا ہے۔ تو اس کے بعد علماء پہ بھی وہی اجرا ہونا ہے، بس فرق یہ ہے کہ افضل جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح معرب کا قسم بن جائے گا، علماء جو ہے یہ جمع مکسر منصرف قسم جو ہے وہ بن جائے گا، اور الانام جو ہے یہ بھی جمع مکسر منصرف قسم جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو افضل جو ہے یہ مضاف، علماء الانام علماء پھر مضاف، اگرچہ افضل کا مضاف الیہ ہے، الانام اس کا مضاف الیہ، تو علماء الانام مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر افضل کا مضاف الیہ، افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائیں گے الشیخ کی صفت ثانی۔ تو اب یہ ہے کہ الامام اور افضل علماء الانام جو ہیں یہ صفت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، صفت حقیقی اور صفت سبی۔ تو یہ کون سی صفتیں ہیں، تو بھئی یہ صفت حقیقی ہیں۔
تو صفت حقیقی کیوں ہے اور صفت سبی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ صفت سبی وہ ہوتی ہے جو موصوف کی صفت نہیں ہوتی، موصوف کے کسی متعلق کی صفت ہوتی ہے، اور صفت حقیقی وہ ہوتی ہے جو موصوف کی صفت ہوتی ہے۔ تو الامام جو ہے یہ خود الشیخ ہی کی صفت ہے کہ اسی الشیخ ہی کو امام کہا جا رہا ہے، اس کی کسی متعلق کو امام نہیں کہا جا رہا۔ اسی طرح افضل علماء الانام میں بھی شیخ ہی کو افضل علماء الانام کہا جا رہا ہے، اس کے کسی متعلق کو نہیں کہا جا رہا۔ تو لہٰذا یہ دونوں صفتیں حقیقی ہیں، اور ایک موصوف کی ایک صفت بھی آ سکتی ہے اور ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفات بھی آ سکتے ہیں۔ جیسے رجل عالم ہے تو اس میں ایک صفت ہے، جبکہ رجل عالم فاضل قاری حافظ، تو اب یہ یہاں پر بہت ساری صفات ہیں۔ اور اب یہ صفت حقیقی ہے تو صفت حقیقی میں کیا ضروری ہے؟ تو بھائی صفت حقیقی میں 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، اور وہ یہاں 10 چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے کہ شیخ اور امام دونوں جو ہیں واحد تثنیہ جمع میں دونوں واحد ہیں، اس طرح افضل بھی، اور مذکر و مؤنث میں دونوں مذکر ہیں، اعراب کے حوالے سے دونوں مرفوع ہیں۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے مطابقت کی چیزیں تھیں۔ تو اعراب میں بھی برابر ہیں واحد تثنیہ جمع میں، اعراب میں بھی برابر ہیں، واحد تثنیہ جمع کے اندر بھی یہ برابر ہیں، اور مذکر اور مؤنث میں بھی برابر ہیں، اور آخری چیز ہے تعریف و تنکیر، تو یہ تعریف و تنکیر میں بھی برابر ہیں، یعنی دونوں معرفہ ہیں، دونوں پر الف لام ہے، اور جبکہ افضل کے اندر جو ہے وہ معرفہ ہونے کی علامت مضاف ہونا ہے۔ تو الشیخ موصوف جو ہے اپنی دونوں صفات سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا مبدل منہ۔ اور آگے جو ہے عبدالقاہر بن عبد الرحمن جو ہے اس کو عبدالقاہر بن عبد الرحمن الجرجانی کی، تو اس کو جو ہم نے ہے وہ عبدالقاہر بن عبد الرحمن کو ہم نے بدل بنانا ہے، تو مبدل منہ وہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا بدل۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بدل بنایا ہے، عبدالقاہر کو ہم نے باقی کیوں نہیں بنایا؟ تو بھائی اس کو صفت اس لیے نہیں بنایا کیونکہ جو موصوف صفت میں جو صفت ہوتی ہے وہ غیر مقصود ہوتی ہے، موصوف مقصود ہوتا ہے، جبکہ یہاں عبدالقاہر جو ہے اگر ہم اس کو صفت بنا دیں، یعنی الشیخ اور الامام افضل علماء الانام جو ہے، افضل علماء الانام جو ہے، اس کو دو صفتیں کر کے مرکب صفت بنا کے پھر موصوف بنا دیں، اور عبدالقاہر کو جو ہے صفت بنا دیں، نہیں بنا سکتے کیونکہ صفت غیر مقصود ہے، جبکہ یہاں عبدالقاہر مقصود ہے، اسی کا ہی ذکر کرنا مقصود ہے۔ اور تقید نہیں بنا سکتے کیونکہ تقید یا تو لفظی ہوتی ہے، لفظ کا تکرار ہوتا ہے، یہاں لفظ کی تکرار نہیں ہے، یا معنوی ہوتی ہے، معنوی کے لیے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، نفس العین مکراکل تک نجمہ تب ان میں سے کچھ بھی نہیں پایا جا رہا۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے باقی کیا ہے، معطوف علیہ معطوف میں عطف کی حاجت ہوتی ہے، یہاں عطف نہیں ہے، اور باقی مبین عطف بیان بھی ہوگا، صفت نہیں ہوتا ہے، صفت طرح موصوف کی وضاحت کرتا ہے، تو یہاں اس کو یہ عبدالقاہر جو ہے صفت نہیں ہے واقعی، لیکن صفت طرح موصوف الشیخ کی وضاحت کر رہے ہیں، تو اس کو ہم مبین اور عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں، اور مبدل منہ بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے جاء التاجر بکر، تو یہاں التاجر مبین اور بکر جو ہے وہ عطف بیان ہے، تو اس طرح ہم جو الشیخ الامام افضل علماء الانام ہے، ان کو ہم مبین بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو ہم مبدل منہ بھی بنا سکتے ہیں، اور باقی جو آگے ہے عبدالقاہر ابن عبد الرحمانی الجرجانی، تو اس کو ہم مبین کا عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں اور مبدل منہ کا بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب عبدالقاہر پہ آتے ہیں، تو عبدالقاہر جو ہے یہ عبد پہ جو ہے وہ سارا وہی اجرا ہوگا جو پیچھے اس پہ اجرا ہو چکا، مفرد منصف معرب کی قسم میں سے مفرد منصف صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کا اعراب، تو اس کا اعراب چونکہ یہ بدل ہے تو اس کا اعراب تب بھی ہوگا جو مبدل منہ کا ہے، اس کا بھی اعراب وہی ہوگا، تو عبدو یہاں اس پہ اعراب اس لیے آئے گا کیونکہ شیخ جو مبدل منہ ہے اس کا اعراب رفع ہے، تو عبدو کے بھی ہم رفع لگائیں گے۔ اس کے بعد القاہر ہے، تو القاہر جو ہے یہ عبد کا مضاف الیہ بنے گا، اس لیے کہ یہاں تک ترکیب ہو گئی انشاءاللہ، آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس کے بعد جو باقی ترکیب ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔